قاری خلیل الرحمان صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کلپ, بول ٹی وی میں بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. ایک تو افسوس اس پر ہوتا ہے کہ حدیث کا ترجمہ غلط. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس واقعے سے ہمیں چند باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ کہ بیوی کے حلال و حرام ہونے میں مخلوق کے فتوے کا کوئی دخل, بولو بھائی, نہیں ہے. وہ صحابیہ بار بار نبی کے پاس آ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر پہ کوئی گنجائش نکالیں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے پاس گنجائش نہیں ہے, میرے پاس گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ آپ یہ جانتے تھے کہ بیوی اس الفاظ کے بعد حلال ہے یا حرام, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ کس کا کام ہے؟ بولو نا, اللہ کا. اب جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی نبی کے دور میں 3 سمجھی جاتی تھیں, حضرت عمر نے کیا ایک سمجھی جاتی تھیں, حضرت عمر نے ان کو کیا کر دیا؟ 3. تو اس کا مطلب جو بیوی نبی کے دور میں حلال سمجھی جاتی تھی نبی کے حکم سے, وہ حضرت عمر نے کیا کر دی؟ بولو نا بھائی, حرام کر دی. تو جب یہ اختیار نبی کے پاس نہیں ہے تو حضرت عمر کے پاس یہ اختیار ہو سکتا ہے؟ قاری خلیل الرحمان صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کلپ, بول ٹی وی میں بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. ایک تو افسوس اس پر ہوتا ہے کہ حدیث کا ترجمہ غلط. میرا دل چاہ رہا تھا کاش میں بیٹھا ہوا ہوتا اسی وقت روک لیتا کہ قاری صاحب اللہ کا نام لو, خدا سے ڈرو. طلاق کے مسائل کا مطلب یہ ہے کہ حلال کو حرام کر دینا, حلال کو حرام اور حرام کو حلال اس جرت سے کیا جا رہا ہے. لاکھوں لوگوں کے سامنے حدیث کا ترجمہ 100% غلط کیا جا رہا ہے, اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو تھوڑی قرآن و حدیث کا پتہ ہے. اور اپنی تحقیق کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن و حدیث. تم ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہو, ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو. یہ قرآن و حدیث ہے آپ کے پاس کہ آپ حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہو. یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ایک مجلس کا لفظ آپ نے کہاں سے ایڈ کر دیا؟ حدیث میں یہ ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اس میں کوئی ایک مجلس یا الگ الگ مجلس کی قید نہیں ہے. اور اس کا مطلب ابو داؤد کی دوسری حدیث میں اسی حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک مجلس ہو, ایک سے زیادہ مجلس ہو, علی الاطلاق 3 طلاقیں ایک. کیا مطلب؟ جتنی بھی مرد طلاقیں دیتا تھا اس کو رجوع کا حق حاصل ہوتا تھا. اس حکم کو اسلام نے منسوخ کیا, اور وہ منسوخ کی دلیل قرآن کی آیت ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, اس کے بعد رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے. فإن طلقها, اگر تیسری دے دی, فلا تحل له من بعد, تو تیسری کے بعد بیوی حلال نہیں ہے, چاہے وہ فوراً دی ہو یا بعد میں دی ہو. قرآن نے یہ فرق نہیں کیا, اسی مجلس میں دی ہو یا اگلے سال دی ہو, کوئی فرق نہیں کیا قرآن نے. اس آیت سے یہ حکم کیا ہو گیا تھا؟ منسوخ. تو بہت سے صحابہ کے بارے میں امکان ہے انہیں اس کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو, کہ زمانے جاہلیت میں جو ایک رسم چلی آ رہی تھی وہ ان کے علم میں نہ ہو. بالکل اسی طرح کے الفاظ متع کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں ہم متع کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے پابندی لگائی. تو کیا اس بیس پہ متع حلال ہو جائے گا؟ بھائی نبی کے دور میں کرتے تھے, کیا نبی کے کہنے سے کرتے تھے یا ابو بکر کے کہنے سے کرتے تھے؟ ہر وہ کام جو نبی کے دور میں ہوا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ نبی کے آرڈر پہ ہوا ہے. تو شیعہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں متع کے جائز ہونے کی کہ اس پہ تو عمر نے پابندی لگائی ہے. ہم کہتے ہیں متع پہ حضرت عمر نے جو پابندی لگائی یہ عین قرآن و حدیث کی روشنی میں لگائی ہے, کیونکہ متع حرام ہو چکا تھا نبی کے دور میں, لیکن زمانے جاہلیت کی رسم تھی, ہر ایک کو حرمت کا علم نہیں تھا. تو اسی طرح نبی کے دور میں اگر 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں تو ایک مجلس کی نہیں, ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ. حضرت عمر نے جو 3 کو 3 قرار دیا وہ نیا حکم نہیں تھا, یہ وہی حکم تھا جو قرآن میں نازل ہوا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ ایک صحابی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا, کسی ایک نے بھی. تو
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا یہ حکم اپنی طرف سے خود ساختہ نہیں تھا. اور قاری خلیل صاحب نے ایک اور خیانت کی ہے. ایک خیانت تو کیا کی, صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ 100% غلط کی, اپنی طرف سے ایڈ کیا کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. یہ ترجمہ کہاں سے لائے آپ؟ دوسری خیانت یہ کی کہ حضرت عمر کو موت سے پہلے ندامت ہوئی تھی کہ میں نے جو 3 طلاقوں کو 3 قرار دے دیا, مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. یہاں بھی گڑبڑ کی ہے. حضرت عمر کو جو ندامت والی حدیث ہے اس میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں نے 3 طلاقوں کو جو 3 قرار دیا تو مجھ سے کیا ہوئی ہے, غلطی. وہ حدیث کا ترجمہ قاری خلیل صاحب لفظ بلفظ پڑھ کے سنا دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی جان, قرآن و حدیث کے نام پہ آپ نے اندھی تقلید تو کرنی ہی ہے. ابو حنیفہ کی نہیں کرو گے تو یا تو کسی انجینئر کی کرو گے, یا کسی پروفیسر کی کرو گے, یا قاری خلیل صاحب کی کرو گے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو اس حدیث میں یہ نہیں حضرت عمر نے یہ کہا تھا 3 طلاقوں کو 1 قرار دینے میں میں نے مجھ سے 3 کو 3 قرار دینے میں مجھ سے کیا ہوئی ہے غلطی. وہ کیا کہا تھا وہ قاری خلیل سے ہی آپ کہیں کہ وہ حدیث پورے لفظ بلفظ پڑھ کے سنائیں. دوسری, وہ حدیث انتہائی ضعیف ہے حضرت عمر والی, سند بھی پڑھ کے سنائیں ذرا اس کی. تیسری بات, اگر بالفرض حضرت عمر کو ندامت ہوئی ہوتی تو حضرت عمر وصیت لکھ کے جاتے نا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, جس بیوی کو قرآن نے حلال کیا تھا میں نے غلطی سے کیا کر دیا, حرام, تو آپ لوگ اس قانون کو چینج کر لیں. ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اور حضرت عمر سے تو اس سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں, صحابہ نے احتجاج کیا ہے. حضرت عمر نے حکم دیا کہ میں 400 درہم سے زیادہ مہر پہ پابندی لگاؤں گا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ ہم یہ پابندی قبول نہیں کرتے, کیونکہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اور بھی مثالیں ملتی ہیں. یہ کیسی بات ہے کہ ایک صحابی بیوی کو 3 طلاقیں دے رہے ہیں, قرآن و سنت کے مطابق تو وہ 1 ہو رہی ہے, بیوی نکاح سے نکلی نہیں ہے, اور اس عورت کے لیے کسی اور سے نکاح کیا ہے, حرام ہے. حضرت عمر نے پابندی لگا دی, جس پہ حلال تھی اس پہ حرام کر دیا, جس پہ حرام تھی اس پہ حلال. تو صحابہ حضرت عمر سے اتنا اتفاق ہے اپنی بیویاں بھی تبدیل کرنے کے لیے راضی ہو گئے. اور سارے, ایک سے بھی کوئی ایک ضعیف سند دکھا دو کسی ایک صحابی نے حضرت عمر کے اس فیصلے پر اعتراض کیا ہو. اس لیے یہ ہم اسی لیے کہتے ہیں قرآن و حدیث سمجھو مجتہدین سے. ہر آدمی کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ کچھ بھی اٹھا کے قرآن و حدیث کے نام پہ عوام میں پھیلانا شروع کر دے. تو اپنی طرف سے جو تحقیقات آ رہی ہیں نا, کہتے ہیں بڑے فخر کرتے ہمارا کوئی فقہ نہیں ہے. تو ابو حنیفہ کو کبھی کوئی فقہ نہیں تھا, امام شافعی کا بھی کوئی فقہ نہیں تھا. آزاد تحقیقات کی ہیں انہوں نے. اب جب انہوں نے آزاد تحقیقات کر لی تو آپ انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو. ہر آدمی اخپل طریقے سے تحقیق کرے گا آزاد فقہ, تو اس امت میں 1 ارب 22 کروڑ فقہ وجود میں آ جائیں گے. امت متحد نہیں ہوگی, ہر آدمی آزاد, میرا کوئی مسلک نہیں ہے. تو پھر مسلک یہ نہیں کہ سارے مسلک سمٹ جائیں گے, سینکڑوں لاکھوں مسلک پیدا ہو جائیں گے, جو کہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے فرقہ پرستی ختم کرنے کے نام پہ فرقہ پرستی طبیعت کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے. تو یہ جو زہار کی آیتیں ہیں وہ صحابیہ بار بار نبی کے پاس آ کے کہہ رہی ہے کوئی گنجائش پیدا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ حلال و حرام کرنا میرا کام نہیں, اللہ کا کام ہے. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی اور بتا دیا کہ کفارہ ادا کر لو, بیوی کیا ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی, کیونکہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, زہار ہے. تو حضرت جب نبی کو اتھارٹی نہیں ہے, حضرت عمر کے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آ گئی کہ وہ سیاستاً کیا کر دیں, حرام بیوی کو حلال اور حلال کو حرام کر دیں. یہ کہتے ہیں سیاستاً کیا ہے. تو سیاستاً بیوی حلال حرام نہیں ہو سکتی. سیاست میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تو کوڑے لگاتے تھے, نبی کوڑے نہیں لگاتے تھے. تو یہ سیاست تو ہو سکتی ہے کہ ایک نئی سزا جاری کر دی جائے طلاق کی روک تھام کے لیے, طلاق کے حکام ہی کو چینج کر کے اس میں تبدیل. آج کوئی خلیفہ اٹھے اور کہے کہ میں 3 کو 1 بھی نہیں مانتا سیاستاً, تو اتھارٹی ہوگی اس کو. تو وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر ہے جس پر خلفائے راشدین نے عمل کیا ہو. اللہ اکبر اللہ